12:30 اور ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ پارہ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے، اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے آپشن دے دیا ہے سب کو، لیکن اگر اللہ چاہتا تو کسی کی کیا مجال تھی کہ کوئی لڑائی کرے اس بات میں۔ اچھا، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، یہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، یعنی حی و قیوم ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ هو الحی القیوم، اور وہ زندہ ہے ہمیشہ سے اور قائم ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ یعنی اللہ کی اجازت سے شفاعت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ سے کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ شفاعت کا مطلب ہے سفارش۔ اچھا، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ جو اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ ہی اکتاتا ہے۔ وہ بہت بلند اور بڑا ہے۔ وَهُوَ العلی العظیم، علی کا مطلب ہے اعلیٰ، اور عظیم جو ہے وہ بڑائی کے ہائیسٹ ڈگری پر۔ تو اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ وَهُوَ العلی العظیم، اللہ علی ہے، اعلیٰ ہے اور عظیم ہے۔ اچھا، ایک منٹ، I don't know where it is۔ اچھا، اسلام میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف اور ظاہر ہے، اور گمراہی سے الگ تھلگ ہے۔ یعنی ہدایت جو ہے وہ صاف ہے اور ظاہر ہے، اور گمراہی سے الگ تھلگ ہے۔ جو بتوں کو مانتا ہی نہیں اور اللہ ہی پر پورا یقین رکھتا ہے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ اللہ تو مومنین کا دوست ہے جو ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں تو شیاطین ان کے دوست ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی کی جانب لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے؟ وہ غرور میں تھا کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی۔ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال، تو اس کو مغرب سے نکال دے۔ کافر لاجواب ہو گئے، اور جو وہ جو بادشاہ تھا، جو نمرود تھا، وہ بھی حیران اور خاموش رہ گیا۔
اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اب یہ نمرود والا واقعہ یہاں پہ بات ہو گئی، اب نئی بات شروع ہو رہی۔ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا ایک گاؤں پر، اس حالت میں کہ اس کے مکانات چھتوں پر گر گئے تھے۔ اس نے کہا اللہ، اس کے جو یہ لوگ جو مر گئے ہیں یہاں، جو مرے ہوئے پڑے ہیں، ان کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ یہ یہاں پر نوٹ لکھ لیجئے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کا واقعہ۔ تو اللہ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک ان کو وہیں پر مردہ رکھا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے دریافت کیا تم کتنا عرصہ مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا نہیں، تم 100 برس تک مردہ پڑے رہے ہو۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، یہ بالکل نہیں سڑی ہیں۔ اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا ہوا پڑا ہے، یعنی وہ گدھے پر تھے حضرت عزیر علیہ السلام، اور یہ ہوا تھا واقعہ۔ انہوں نے جب دیکھا تھا تو کہا تھا یہ پھر کیسے؟ ان کا حاصل یہ ہے کہ ہم تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا کہ میں تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں بتاؤں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیسے پیدا کرتے ہیں اور گوشت پوشت اس پر چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب مشاہدے ہوئے اور اس پر ظاہر ہوئے تو وہ بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ واقعی اللہ ہر چیز پر قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے سامنے ہی گدھے کی ہڈیاں، 100 سال میں تو آپ سوچیں کیا ہو گیا ہوگا، تو بتایا کہ دیکھو یہ گدھے کا جو تمہارے ساتھ گدھا تھا اس کا کیا حال ہے۔ اور پھر ان کے سامنے ہی گدھے کے اوپر ان کی ہڈیاں جڑیں اور گوشت چڑھا اور ان کو زندہ کیا، تو اللہ نے ان کو یہ دکھایا، اور یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا تم پر کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا، 4 پرندے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی اپنے سے مانوس کر لو، پیٹ بنا لو، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ یہ خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سیکنڈ واقعہ ہو گیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ 2 واقعے ختم ہو گئے، اب نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں، تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع ہے اور علیم ہے۔ واسع کا مطلب ہے وسعت والا، اور علیم کا مطلب ہے جاننے والا۔ تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال کے اندر 100 تو 700 ٹائمز زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں ایسا خرچ کرنے پر 700 ٹائمز زیادہ دیتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے وہ جو انعام بتایا اس کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی رکھ لی ہے کہ احسان بھی نہیں جتانا ہے اور نہ ہی کسی کو تانے مارنے ہیں سامنے سے یا پیچھے سے، اور نہ تکلیف پہنچانا ہے، کیونکہ کسی کے بارے میں جب ہم بات کریں گے کہ میں نے اس کو یہ مال دیا تھا، اس کی میں نے اس طرح مدد کی، تو جب وہ سنے گا تو اس کو تکلیف ہوئی۔ نہ اسے تکلیف دینا ہے اور نہ ہی اس سے ایکسٹرا کام لیں۔ مطلب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہم سب کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا صلہ تو ان کے رب کے ہاں ہی ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، آیت نمبر 263، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ اللہ غنی اور حلیم ہے۔ غنی کا مطلب ہے بے پرواہ، حلیم کا مطلب ہے بردبار۔
تو یہ اللہ کے دو نام ہیں. اچھا، یعنی پہلے حضرت عزیر علیہ اس سے پہلے نمرود کی بات بتائی، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ بتایا پرندوں والا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال کی بات شروع کی، ٹاپک کہ مال کی مثال کیسی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پھر اس کی کنڈیشن بتائی کہ خرچ کرنا کافی نہیں ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ نہ اس کو ستایا جائے، نہ اس کو ایذا پہنچائی جائے، نہ اس پر احسان جتایا جائے. تو پھر وہ ریوارڈ ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے. پھر ایک بتایا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ نے بتایا بات کیا کرنی ہے. بات کہنے کا سلیقہ، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا. 263. اور درگزر کر دے، مناسب بات کہنی چاہیے. اگر بالکل ہی آپ خاموش رہیں گے، صرف ہی ہاں ہاں کریں گے، سامنے والے کو احساس نہیں ہوگا. مناسب طریقے سے اپنی بات کہہ دینا، یعنی ڈیلیور کر دیں اور درگزر کر دینا. ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، اور اللہ غنی اور حلم والا ہے. اچھا، اب ہے 264. اے مومنو. اب اللہ تعالیٰ اسٹریٹ اپ مومنوں سے مخاطب ہے. اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر برباد نہ کرو، وہ برباد ہو جاتے ہیں. کتنا بھی پیسہ آپ خیرات کے طور پہ کسی کو بھی دیں، لیکن کسی کو اپنے تکلیف پہنچائی، احسان جتایا، تو وہ برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا کا مطلب ہے تکلیف دے کر. چاہے زبانی تکلیف دیں، چاہے اپنے بیہیویئر سے دیں، چاہے ہم اس سے ایکسٹرا کام ریٹرن میں مانگیں، یا اس کو مفت میں استعمال کریں، یا جو بھی ہے. یہ سب نہیں کرنا ہے. بس دے کے دے دیا اللہ کے نام پہ، ختم، وہ کہانی، چیپٹر کلوز. اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے. اے مومنو، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا. اس مال کی مثال اس چٹان کی مانند ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی اور اس پر بارش پڑی تو اس نے اس مٹی کو صاف کر دیا. یعنی جو مال دکھاوے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اور آخرت میں اپنا حصہ جو یقین نہیں رکھتا کہ اس کا حصہ آخرت میں ملے گا، تو ایسی اس کی مثال ایسے دی اللہ نے کہ بارش برسی اور وہ مٹی صاف ہو گئی. اسی طرح ریاکار اپنے اعمال کا ذرا بھی حصہ حاصل نہیں کریں گے. ریاکار بھی اسی کو کہتے ہیں جو دکھاوے کے لیے کام کیا جائے. اور اللہ ناشکروں کو ہدایت ہی نہیں دیا کرتا. جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خلوص دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی مانند ہے. یہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، یعنی مخلوق کی بھی مدد کرنا تو اللہ کے لیے کرنا، تو یہ آپ کا ٹاپک ہو سکتا ہے اور اس پر یہ ساری آیتوں کا نمبر ہو سکتا ہے. جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور خلوص دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی جیسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو. جب اس پر بارش پڑے تو وہ دوگنا فصل دے، اور اگر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی پڑے صرف، تو پھر بھی، اور اللہ تمہارے کاموں کو تو خوب دیکھ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تعملون بصیر، واللہ بما تعملون بصیر. اللہ ہر عمل کو تمہارے دیکھ رہا ہے، بصیر، دیکھ رہا ہے. عربی سیکھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بات کر کے پھر آخری میں کیسے کہتے ہیں، واللہ غنی حلیم، اللہ بما تعملون بصیر. اچھا، کیا تم میں کوئی پسند یہ کرتا ہے، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے.
اس طرح اللہ تم سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ یعنی کوئی بھی دنیا کا انسان یہ پسند نہیں کرے گا نا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو، اس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں قسم قسم کے میوے ہوں، اور پھر وہ انسان کو بڑھاپا آ جائے، یعنی اس نے پوری زندگی وہ باغ بنایا، یہ درخت لگائے، اس میں پھل دیکھے اور ہر قسم کے میوے ہوں، اور پھر جب اس انسان کو بڑھاپا آ جائے تو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور باغ پر آگ کا بھرا ہوا گولا گر جائے اور باغ جل جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کوئی یہ پسند کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ نے مثال کیوں دی ہے؟ پیسہ خرچ کرنے پر، کہ پیسہ خرچ کریں، پوری زندگی اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، نیک کاموں پہ خرچ کریں، لیکن اگر وہ دکھاوے کے لیے کریں، یا جس کو دیا ہے، جس کے اوپر خرچ کیا ہے، اس کو باتیں سنائیں، احسان جتائیں یا ایذا دیں، تکلیف دیں، تو وہ باغ تو پورا کا پورا ایسے ہوا کہ جو ہے وہ سارا کا سارا جل گیا، یعنی سارے اعمال وہ جل گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ آپ سوچو اور سمجھو۔ اور یہاں عربی کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کیوں اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سوچو اور سمجھو، تفکر کرو، یعنی غور و فکر کرو۔ اچھا، آیت نمبر 267، مومنوں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مومنوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں جو پاکیزہ اور عمدہ مال کماتے ہو، اس سے پہلے بھی مومنوں سے مخاطب تھے جو پورا مال کے بارے میں تھا، یعنی مال کتنا بڑا ٹاپک ہے ہماری زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں جو پاکیزہ اور عمدہ مال کماتے ہو، اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں، ناپاک چیزیں جو ورڈ ہے یہ آپ آیت میں دیکھیے، خبیث، اللہ نے ناپاک چیزوں کو ورڈ یوز کیا ہے خبیث، سرکل کر لیں۔ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اردو میں اگر کوئی خبیث ورڈ استعمال کرے تو بیڈ ورڈ کی طرح یوز ہوتا ہے، اردو میں اگر منحوس لفظ استعمال کریں تو بیڈ ورڈ کی طرح یوز ہوتا ہے، لیکن یہ ورڈ اردو میں، اردو لینگویج میں عربی سے ہی آئے ہیں، اور عربی میں عرب بولتے تھے نہیں بولتے تھے، لیکن قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 267، 68، نو 267، بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو، اگر وہ چیزیں تم کو دی جائیں تو تمہیں اس کو لیتے وقت آنکھیں بند کر لو گے، ان کو کبھی نہ لو، اور جان لو کہ اللہ پرواہ نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی ہر قسم کی تعریف اور حمد کا حقدار اور سزاوار۔ یہاں پر اللہ نے دوبارہ کہا ان اللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اس آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بری اور ناپاک چیزیں نہ دو کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تم اس آنکھیں بند کر لو دیکھ کر، اور کبھی بھی نہ لو، ایسی چیز کسی کو نہ دو۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کا کہنا نہ ماننا تم کو تنگ دستی کا وہ خوف دلاتا ہے، بالکل صحیح، 100% پر یہ بات اپلائی کر کے بہت زیادہ پیسہ کسی کو دیتے وقت یا بہت اچھی نائس چیز دیتے وقت سب سے پہلے خیال یہ آتا ہے کہ ہماری تنگ دستی ہو جائے گی، پھر میں کیا کروں گی۔ یہ شیطان ہے، یہ ورڈ دیکھو اللہ نے شیطان استعمال کیا ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کا کہنا نہ مانو، تم کو تنگ دستی کا وہ خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ آج آپ دیکھیں بے حیائی کا کیا عالم ہے۔ ایک طرف تو چلے پیسوں کی بات ہو گئی کہ وہ خوف دلاتا ہے جس سے بندہ کنجوس ہو جاتا ہے، پیسہ روک لیتا ہے کسی کی مدد کرنے سے، ایک بات یہ ہو گئی۔ اور دوسری چیز سیم آیت میں ہے، اور اس آیت کو آپ اچھے سے ہائی لائٹ کریں کہ شیطان جو ہے ایک تو یہ خوف دلاتا ہے دل میں کہ تنگ دستی، فقر، ورڈ کیا ہے فقر، فقر اردو میں کیا کہتے ہیں فقیر، اور عربی میں قرآن کی زبان میں فقر،
فقر، فقیر، یعنی فقیر ہونے کا خوف دلاتا ہے، جس سے ہم پہ اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں یا اچھی چیزیں دینے سے رک جاتے ہیں۔ اسی آیت میں ساتھ میں بولا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ بے حیائی کا عالم آپ دیکھیے، مردوں میں، عورتوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، بوڑھوں میں، بوڑھیوں میں، بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ ہر طرف آپ کو بے حیائی نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کا کہنا نہ ماننا، یعنی صاف صاف اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ شیطان ہے، شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کرو، کیونکہ وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور واللہ واسع علیم، ہر آلموسٹ ایوری آیت پہ اللہ تعالیٰ اینڈ آف دا آیت پہ اپنے دو نام استعمال کرتے ہیں، غنی حمید، ان اللہ غنی حمید، اس کے بعد 268 واللہ واسع علیم، وہ جس کو چاہتا ہے حکمتوں سے نوازتا ہے۔ اوپر والی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں پیرالل بتائی ہیں۔ پیرالل کیا چیزیں چلتی ہیں؟ شیطان فقر، فقر کا مطلب ہے فقیر، تنگ دستی، فقر کا خیال ڈالتا ہے، خوف ڈالتا ہے دل میں، اور بے حیائی کے کاموں کو کرنے کو کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں؟ میں مغفرت کہتا ہوں اور فضل کہتا ہوں، یعنی میں بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یعدکم 268 میں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں شیطان کے ساتھ بھی یعدکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعدکم، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اور پھر اللہ واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کس کا؟ مغفرت کا اور فضل کا۔ کس وقت ہوگا اللہ کا فضل اور مغفرت؟ جب بے حیائی کے کاموں سے رکیں گے اور مال کو جہاں جس کو ضرورت ہے وہاں ہم خرچ کریں گے، تو پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لیکن مال خرچ کرتے وقت شیطان دل میں اگر یہ ڈالے کہ فقر کا خوف ڈالے تو اس طرف دھیان مت دو، اللہ تعالیٰ مغفرت اور اپنے فضل سے واللہ واسع علیم، وہ جس کو چاہتا ہے حکمتوں سے نوازتا ہے۔ حکمت جو ہے نا، یہ اللہ کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ عقل ایک الگ بات ہے اور حکمت ایک الگ بات ہے، اور اللہ کا نام بھی حکیم ہے، تو یہ اللہ کی خاص صفت ہے، ہر صفت اللہ کی خاص ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب آیت نمبر 268 پہ آ جائیے۔ اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ ہی واسع علیم ہے، جس کو چاہتا ہے حکمتوں سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت عطا ہوئی بلا شبہ وہ بڑی نعمت ہے اس کو لیے۔ یہ بھی اللہ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں حکمتوں سے نوازتا ہوں، جس کو حکمت عطا کرتا ہوں وہ بلا شبہ بڑی نعمت اس کو عطا کی ہے میں نے۔ اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں۔ اولو الالباب کون ہیں؟ جو عقل والے ہیں، وہ اللہ کی نصیحت عمل کرتے ہیں۔ اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی منت مانو، دیکھیے منت کا ورڈ ہے آیت میں نظر، تم نظر ماننا، اس کو اردو میں کہتے ہیں منت ماننا۔ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں ایک صرف ورڈ کہہ دوں کہ جب ہم منت مانتے ہیں نا کہ میرا فلانا کام ہو جائے یا بیماری سے شفا ہو جائے تو میں عمرہ کرنے جاؤں گی، میرا کام ہو جائے تو میں شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ کسی غریب کو گھر بنوا کے دوں گی، کسی لڑکی کی شادی کروا دوں گی، کسی یتیم خانے میں پیسے دے دوں گی، جو کچھ بھی ہے، یا غریبوں کو کھانا کھلا دوں گی، یہ کوئی بھی آپ منت مان سکتے ہیں، لیکن منت کرتے وقت نیت سب سے بڑی چیز ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ منت کرتے وقت بھی دل میں یہ خیال ہو کہ میں اللہ کی شکر گزاری کروں گی، مگر اس طرح کی منت مان کر
جو بھی آپ کا دل چاہے، لیکن کروں گی اللہ کے لیے، پھر صحیح ہے۔ اچھا، آیت نمبر 270، جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور منت کو عربی کی آیت میں نظر بولا گیا ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے، یعنی ایک تو چھپا کے خیرات دی جاتی ہے، اور ایک ظاہر کر کے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ظاہر کر کے دو، سب کے سامنے دو، تو وہ بھی ٹھیک ہے، خوب ہے، اور اگر پوشیدہ کر کے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح دنیا تمہارے گناہوں کو اس طرح سے دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے، یعنی ظاہر کیے بغیر دینا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ظاہر کر کے دو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور خیرات کرنا جو ہے چھپا کر، وہ تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ اے نبی، اب یہاں پر آپ نوٹ لکھ لیجئے کہ جو آیت نمبر 272 ہے، وہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، مگر یا ایہا النبی نہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ اے نبی، ان کی ہدایت کے لیے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مومن لوگ جو مال خرچ کریں گے اس کا فائدہ انہی کو ہوگا، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے، یعنی مومن، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تم کو پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے یہ حق مومن لوگوں کے بارے میں کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے تو یہ حق ان حاجت مندوں کا ہے۔ دیکھیے، حاجت مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا للفقرائی، فقیر، اس کا مطلب روڈ کا فقیر نہیں، غریب، حاجت مند، ضرورت مند۔ اور جو تم خرچ کرو گے تو یہ حق ان حاجت مندوں کا ہے، ان فقیروں کا ہے، یا ان نیڈی پیپلز کا ہے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی سکت نہیں رکھتے، اور مانگنے سے ان کو آر ہے۔ نا واقف لوگ ان کو نہ ماننے کی وجہ سے غنی خیال کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو پیسے والا ہے، یا پھر یہ کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی ہے مگر فائن ہے۔ تو لوگ جن کو فائن سمجھتے ہیں لیکن وہ اندر سے ایکچولی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، نیڈی ہے، اور کسی اور جگہ ٹریول کر کے جا بھی نہیں سکتا کہ اپنا مکان ادھر چینج کر کے کسی اور جگہ چلے جائے، اور مانگنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس سے اس کی عزت ہٹ کرے گی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ ان کا حق ہے جو ہمیں اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا چاہیے، اور تم ان کو چہرے سے صاف پہچان لو کہ یہ حاجت مند ہے، یعنی نیڈی ہیں، نیڈی لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو مال ان پر خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیے، نیڈی پیپل جو مانگتے بھی نہیں ہیں اور دیکھنے سے لگتا ہے کہ دے آر فقیر، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے خاص بتایا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنا مال رات اور دن پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ رکھا ہے۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے ہر کوئی خوف سے پاگل ہو رہا ہوگا اور غم میں ہوگا، لیکن ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں چھپا کر اور بھلے ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، دن میں بھی کرتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، دیکھیے یہ آیت آپ لوگ بعد میں جب کلاس ختم ہو جائے تو خود پڑھیے گا اور سمجھیے گا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ ان کو کسی جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا، یعنی دیوانے کی طرح قبر سے اٹھیں گے جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سودا بیچنا بھی ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سود
کو اللہ حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ سودا کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں کیا ورڈ یوز کیا ہے؟ بے۔ بے کا مطلب ہے تجارت، یعنی سبزی والے سے آپ نے لیا تو چیز لی اور پیسے دیے، رائٹ؟ جتنے بھی اس نے پیسے بولے، بیچ میں چیز آ گئی تو پھر وہ سودا کہلائے گا، بے کہلائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اور سود کیا ہوتا ہے؟ جو پیسے پہ پیسہ ہوتا ہے، یعنی میں نے آپ کو $100 دیے، لیکن جب میں واپس لوں گی تو میں ایوری منتھ کے حساب سے 110 120 اس طرح بڑا بڑا کے لوں گی، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے ہو چکا، یعنی زمانہ جاہلیت میں جس نے جو بھی کیا وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو پھر لینے لگا تو یہ لوگ دوزخی ہو گئے۔ اب حکم آ گیا، اب اس کے بعد اگر سود لے رہے ہیں تو پھر دوزخی ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ سود، اب دیکھیے وہ جو ایک پوری آیت تھی ہے 275، 275 پوری آیت آپ مارک کر لیجئے اور اوپر ہیڈنگ ڈالیے سود۔ یہ پہلی آیت ہے سود کے بارے میں قرآن پاک میں۔ تو 275 اور اوپر ہیڈنگ ڈالیے سود، سود اور پھر سلیش لکھ کے ساتھ میں ڈالیے کاروبار یا بے، تجارت، بے۔ عربی میں آپ اس کو بے بولیں گے اور آپ کو قرآن پاک میں یہ مل جائے گا لفظ، اسی آیت میں مل جائے گا۔ بے کا مطلب ہوتا ہے تجارت جس میں چیز شامل ہو کوئی، وہ ہمیشہ۔ اچھا، اب 277، اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے، یعنی جو سود کھاتا ہے، لیتا ہے اور کھاتا ہے تو اس کو بے برکت کر دیتا ہے، خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ کسی ناشکرے بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ جو ایمان لائے، نیک کام کرتے رہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خالی ایمان لانا نہیں، جو ایمان لائے نیک کام کرتے رہے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب یہ ایک وہ لوگ تھے جو دن رات پوشیدہ جو کرتے رہتے ہیں خرچ، وہ ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے سیم آیت بولی کہ ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، which is 273۔ اب دوبارہ 277 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ بیان کیے گئے ہیں ان کو نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی پہلے جو بھی سود کی ڈیلنگ ہوئی تھی اس کو چھوڑ دو، ختم، یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ دس از اباؤٹ سود۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو، اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کس پر عمل نہیں کرو گے؟ سود لینا چھوڑو گے نہیں اگر، بھلے اس حکم سے پہلے تمہارا جو بھی اگریمنٹ ہوا ہو سود لینے کا، لیکن اب یہ حکم آنے کے بعد اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو سن لو، اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل مال مل جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا۔ اس آیت کو اپنے پاس انڈر سود لکھ لیجئے 279، اور خود پڑھیے اپنے قرآن میں، اپنے ترجمے میں کنز الایمان اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے کنز الایمان کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ وہ پڑھیے، اگر آپ کسی اور کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھیے، اور اگر آپ کو اس میں ایک ذرے کے برابر بھی بات سمجھ نہ آئے اور آپ کو مجھ سے پوچھنا تو ضرور پوچھ لیجیے گا، لیکن اس سے آپ کے مائنڈ میں سمجھ آ جائے گی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں۔ آیت نمبر 2، آیت 280، اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی کے آنے تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو یہ ثواب کا کام، اگر تم جانتے ہو۔ 281، اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے،
پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور اس پر کوئی ظلم نہیں۔ اے مومنو، تم جب ادھار کا معاملہ اب پیسوں کے معاملے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شروع ہوئی ہے بات، تو تب سے لے کے ابھی تک وہی چل رہی ہے۔ سود آیا بیچ میں، اور اب ادھار کا معاملہ، اور اس سے پہلے قرض حسنہ، یعنی اگر معاف کر دو تو بہتر ہے، اگر کوئی نہیں دے سکتا ہے تو اس کو معاف کر دو دل سے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے مومنو، جب تم ادھار کا معاملہ ایک مقررہ میعاد کے لیے طے کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، یعنی اگریمنٹ بنا لیا کرو، پیپر ورک کر لو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی ایک تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے جو کہ لکھے، اور لکھنے جو انصاف کرنے والا ہو، ایسے ہی نہیں کہ فراڈیے دوسرے کسی فراڈیے کو بٹھا دو، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، یعنی جو انصاف کرنے والا ہے وہ لکھنے سے منع نہ کرے، جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وکیل لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے وکیل ہائر کیے جاتے ہیں ایگریمنٹ کے لیے۔ اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہے، یعنی جس نے ادھار لیا ہے یا جس نے دیا ہے، وہ ایسا بندہ ڈھونڈ کے اور اس سے کروا لے، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، یعنی کوئی ایسی فراڈ والی کوئی اس کے اندر برانچ یا کوئی ایسی لائن نہ ڈال دے، بتانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ ظاہر ہے میرا وکیل ہوگا تبھی ایسا ہوگا، سامنے والوں کا وکیل ہوگا تب تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جس کے ذمہ حق واجب ہے، وہ اگر کم عقل یا ضعیف البدن ہے تو خود لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک لکھوا دے۔ اور اپنے ہی مردوں میں سے دو گواہوں کو کر لیا کرو۔ یہ ایک ہی ٹاپک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اگر دو مرد گواہ نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔ یہ گواہ وہ ہوں گے جو تم پسند کرتے ہو، یعنی تمہاری سائیڈ کے جن کو تم پسند کرو وہ گواہ بناؤ، دو مرد یا پھر ایک مرد اور دو عورتیں، تاکہ ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ اس لیے دو، اس لیے نہیں کہ عورتیں کمزور ہیں، جاہل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جس کی جو مرضی آتی ہے وہ اس کا ترجمہ نکالتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اسے عورت یاد دلا دے۔ گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب وہ گواہ بننے کے لیے بلائے جائیں۔ یہ جو آج کل سچی گواہی دینے سے اپنے مفاد کی خاطر خاموش رہتے ہیں نا، اور بہانے بناتے ہیں ہم اویلیبل نہیں ہیں، آؤٹ آف ٹاؤن ہے، ایکچولی ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے نہیں بننا گواہ۔ ان کو یہ، ان کے لیے یہ وعید ہے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جب ان کو گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو منع نہ کریں۔ تم اس کے لکھنے سے اکتایا نہ کرو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا اور زیادہ سزاوار ہے۔ یعنی انصاف کے ساتھ لکھنا، تبھی لائر کو کے پاس لکھایا جاتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اکتایا نہ کرو۔ اللہ کو دیکھیں بندوں کے بارے میں کتنا پتہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ اریٹیشن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کانٹریکٹ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو بہن بھائی ہیں، ہم تو پرانے 20 سال 30 سال کے دوست ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، صرف میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ تم اس کے لکھنے سے اکتایا نہ کرو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بندہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مسئلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اکتایا نہ کرو۔ اکتانا ورڈ کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو اریٹیٹ ہوتے ہیں نا لوگ، اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی محبت اور پیار کے ساتھ پورا طریقہ بتایا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس کا کہ تم شبہ میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست نہ ہو۔ یہ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا، اس کو آپ لوگ بڑا بڑا بریکٹ کر لیں، اینڈ آف دا کلاس پہ مجھے یاد دلائیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ کوئی ایک بندہ اس کی ذمہ داری لے لے، آیت نمبر 282 کی، میں بھول جاؤں لیکن آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا۔ جس یہ کہ کوئی سودا دست بدست نہ ہو، جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو۔ اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے نہ ہی کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے اس میں تم کو گناہ ہوگا،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ 282۔ 283، اگر تم سفر میں ہو، وہ بات وہاں پہ ختم ہوئی، لیکن وہ آیت بہت بڑی ہے، تو اس لیے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ادھار کا معاملہ کرتے ہیں یا آپس میں جو بھی طے کرتے ہیں۔ تو 282 جو ہے، وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اینڈ آف دا ڈے پہ یاسمین چھیپا کلاس کے اینڈ میں دعا کے بعد، دعا کے بعد جو بھی ٹھہر کے سننا چاہے تو وہ یہ سن لے اس کے بارے میں۔ اچھا، اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے، کاتب کا مطلب ہے لکھنے والا نہ ملے، تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دو۔ رہن کسے کہتے ہیں؟ آ، گروی رکھانا، گروی رکھانا، چیزیں قبضے میں دے دو۔ اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتے ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو مت چھپایا کرو، شہادت کو مت چھپایا کرو۔ جو شہادت کو چھپائے گا، شہادت کا مطلب ہے گواہی، یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا، یہ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے، اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون علیم۔ All right. آیت نمبر 284۔ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہے، چاہے تم ان کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک جو چیز اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن، اس پر رسول کو اور تمام مومنین کو پورا ایمان رکھنا ہے، پورا عقیدہ رکھنا ہے کہ سب کے سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر یہ ایمان رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ ایمان ہو یا عقیدہ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے رب، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنی اس کی طاقت میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کیا، یعنی جو نیک کام انسان ارادہ کر کے کرتا ہے اللہ کے لیے تو اس کو ثواب اسی کا ملے گا، اور اس پر عذاب بھی اسی چیز کا ہوگا جو اس نے ارادے سے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر، اے ہمارے رب، ہمیں پکڑ میں نہ لینا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجنا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا، یعنی ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو برداشت کرنے کی۔ ہم سے درگزر فرمائیں، ہم کو بخش دیں اور ہم پر رحم فرمائیں۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، یعنی ہمارے مالک ہیں، اور ہمیں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، اور یہ والی جو آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین، آمین۔ بہت پاورفل آیتیں ہیں تو اس لیے میں نے پڑھی۔ اچھا، اب تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، سوری،
تھرڈ سورہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ کا نام ہے آل عمران۔ آل عمران، عمران کی فیملی، یہ سورہ کا نام ہے۔ اور سپارے کا نام ہے، تھرڈ پارے کا تلک الرسول۔ تلک الرسول کا میننگ ہے یہ رسول ہے، یہ رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تلک الرسول، تلکا کا مطلب ہے یہ، اور رسول کا مطلب ہے رسول، ٹھیک ہے، یہ رسول ہے، رسول۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کتاب اتاری گئی، رسول وہ ہوتا ہے جو تمام رسول جو اللہ کے میسنجرز ہیں، تو میسنجر۔ اب ہم ہیں سورہ آل عمران کی پہلی آیت پہ۔ الف لام میم، ان الفاظ کا میننگ اللہ جانتے ہیں، حروف مقطعات کہا جاتا ہے ان کو، اور سورہ بقرہ بھی اسی سے شروع ہوئی۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود بننے کا حقدار نہیں ہے، اور وہی ہمیشہ زندہ ہے، اور وہی ساری چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے۔ حی القیوم، یعنی اللہ ہی ہے صرف جو کہ معبود ہے۔ معبود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ هو الحی القیوم، وہ حی القیوم ہے۔ حی القیوم کا مطلب ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا۔ اللہ ہی نے آپ کے پاس یہ کتاب قرآن بھیجی ہے جو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، یعنی ہدایت کے لیے، اور اللہ ہی نے معجزات بھیجے تھے، یعنی جتنے بھی معجزات پڑھتے ہیں ہم قرآن پاک میں، یہ سب اللہ نے ہی کیے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور اللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ عزیز کا مطلب کیا ہے؟ غالب، جو سب پر غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہی تو ہے جو ارحام میں تمہاری صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے هو العزیز الحکیم، کہ وہ، ہوا کا مطلب ہے وہ عزیز اور حکیم ہے۔ وہ وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اس کا کتاب نازل فرمائی، اسی کا ایک حصہ ہیں وہ آیات جن کے معنی واضح ہیں۔ آیات محکمات کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اور یہی آیتیں اس کتاب کا اصلی مدار ہیں۔ دوسری آیات متشابہات ہیں۔ متشابہات ورڈ کو ہائی لائٹ کر لیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں زیغ ہے، زیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، جو ہر چیز میں شک کرتے ہوتے ہیں، وہ متشابہات پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا گھر پر، تاکہ فتنہ برپا کریں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی قرآن میں آیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو محکم ہیں، محکمات ہیں، وہ آیت محکمات ہیں کا مطلب ہے صاف صاف بات ہے، اور ایک وہ والی آیتیں جو متشابہات ہیں۔ تو جن کے دل میں برائی ہوتی ہے نا، جن کے دل میں برائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق متشابہات کو پڑھتے ہیں اور فتنہ برپا کرتے ہیں۔ مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ اصلی مراد تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ جو علم میں ماہر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سب پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں میں برائی پیدا نہ فرمانا، ہمیں اپنی ہدایت بخشنے کے بعد، بلکہ اپنے خاص فضل و کرم سے نواز دے، کیونکہ
تو بڑا عطا کرنے والا ہے، انت الوہاب ہے، انکا انت الوہاب۔ اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور اپنے رحمت سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے جب دعا مانگیں تو اس طرح مانگیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آیت نمبر 9، اے ہمارے رب تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو اس کا شک و شبہ سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کرے گا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک کافروں کو نہ تو اس کا مال اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ اب یہ دیکھیے اسپیسیفائی اللہ نے کیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ مومنوں کو یا انسانوں کو، اللہ نے کہا بے شک کافروں کو اس روز، کس روز؟ قیامت کے، ان کا مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی، کافر تو بس دوزخ کی آگ کے ایندھن ہی بن کر رہیں گے۔ دو، ایک ہی آیت میں دو دفعہ اسپیسیفائی کر کے بتا دیا کہ کافروں کو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اس کو مومنوں کے اوپر لیبل کیا جاتا ہے، ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، اسپیشلی کافروں کے، وہ بھی ہماری آیات کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا، اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اللہ، آپ کافروں سے کہہ دیجئے، دوبارہ کافروں کی بات، کہ تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف لے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے کہ دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے، یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، ایک فریق اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا فریق کافروں کا تھا، ان کا گروہ مسلمانوں سے دگنا زیادہ تھا، کس کا؟ کافروں کا، مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے، بصیرت والوں کو اس میں بڑی عبرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا میں جسے چاہتا ہوں اپنی مدد سے قوت دیتا ہوں۔ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کی گئی ہے، مزین کا مطلب ہے خوبصورت بنا دی گئی ہے مرغوب چیزوں کے لیے، اور جیسے عورتیں بیٹے سونا چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی کھیتی، یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان ہیں، اللہ کے پاس تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی یہ سب دنیا کی زینت ہیں اور لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیزیں بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہوں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے پاس باغات ہیں جن کے پاس نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا ہے، یعنی جنت میں نہریں اور یہ سب تو ہے، مگر سب سے بڑھ کر چیز یہ کہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اس کے الفاظ آپ عربی میں یہ پڑھیں گے کہ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہی مصیبت میں صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اوقات سحر میں اپنے گناہوں کو معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں، وہی حاکم ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالی الا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب غالب، اور حکیم حکمت والا۔ بلا شبہ دین برحق اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب کا اختلاف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے سبب ہے، حالانکہ ان کو انجیل اور تورات کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا، جو شخص اللہ کے احکام سے انکار کرتا ہے اللہ بہت جلد ان سے حساب لینے والا ہے۔ دس آیت از ویری امپورٹنٹ، کہ کیسے پتا کہ مسلمان، اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھ لے آپ کو کیسے پتا کہ مسلمان جو ہیں وہی صحیح ہے، اسلام ہی صحیح ہے، تو یہ قرآن پاک کی آیت نمبر 19، اسلام ہی برحق دین ہے، کوئی نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، آیت نمبر 19، سورہ آل عمران۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے
حجتیں مانگتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، یعنی ایکسکیوزز اور کوشچنز اور ستانا کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور میرے فالوور بھی، یعنی میری امت بھی اللہ کی طرف ہی ہیں۔ اور اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو؟ تو اگر وہ اسلام قبول کریں، یعنی ان سے اسلام کی بات، تو وہ بھی سیدھے رستے پر ہو جائیں، اور اگر وہ منہ پھیریں تو آپ کے ذمہ تو صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، بس اللہ تو خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو اعمال اور اخلاق میں انصاف کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو خبر دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ رسولوں کو قتل کرنے والی بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا میں اور آخرت میں غارت اور برباد ہو گئے، اور سزا کے وقت ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے نبی، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو تورات کا کافی حصہ دیے گئے تھے، اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض جو ہیں وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کے سوال نکالتے ہیں۔ اعراض ورڈ ہے، اردو کا لفظ ہے معترض ہونا، اعتراض کرنا، اور عربی کا لفظ ہے اعراض کرنا۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گنتی کے چند روز آگ لگے گی، وہ یہ کہا کرتے تھے، اور ان کو دھوکے میں اس بات نے ڈال رکھا ہے، ان کی اپنی بنی بنائی باتوں نے، انہوں نے خود ہی اپنے من سے یہ گھڑل لیا ہے کہ اگر ہمیں آگ لگے گی بھی تو تھوڑے دنوں تک لگے گی، تو ان کا کیا حال ہوگا جب کہ ہم ان کو اس دن جمع کر لیں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت، اور ہر ایک آدمی کو پورا پورا بدلہ ملے گا، جو بھی اس نے دنیا میں کیا تھا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو کچھ انسان نے دنیا میں کیا ہے وہی اس کو بدلہ ملے گا، کوئی اس پر ظلم نہیں ہوگا، تو اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو برا ملے گا۔ کہہ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل، کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، جس کو تو چاہے بادشاہی بخشو، جس سے چاہے بادشاہی تو چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس طرح کہیے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوا کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے، جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی عہد نہیں ہے، مگر ایسی صورت میں جب تم کو ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ ہو، جو اور اللہ تم کو اس کی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دیجئے، تم چاہے اپنے دلوں کی باتیں پوشیدہ رکھو یا چاہے ظاہر کرو، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس روز ہر شخص اپنی نیکی اور اپنی بدی کو موجود پائے گا، وہ یہ تمنا کرے گا، اس روز یعنی قیامت کے روز وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان یا اس کی برائیوں کے درمیان دور کی مسافت ہوتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ ساری قیامت کے دن کی آیت ہیں۔ اس روز یہ تمنا کریں گے لوگ۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، تو اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو، تو دیکھو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو تھیں، جو حکم کی حدیثیں ہیں، ان کو ماننا سب پر لازم ہے۔ اور جو لوگ اگر یہ ایسا کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک، تو ان کے لیے یہ والی آیت دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 32، آپ فرما دیجئے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو، اگر وہ لوگ اعراض کریں یعنی اعتراض کریں تو اللہ کافروں سے دوستی نہیں رکھتا، بلا شبہ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے منتخب کیا۔ آل عمران اس
پارے کا نام ہے، اس سورہ کا نام ہے، تو اس لیے سورہ کا جو نام ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سورہ میں آتا ضرور ہے۔ آل عمران کا، عمران کی فیملی۔ اچھا، ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ اور آیت نمبر 31 میں واللہ غفور الرحیم، 32 میں واللہ سمیع علیم۔ جب عمران کی بیوی نے اللہ سے کہا کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں۔ نظر مطلب منت، اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انکا انت السمیع العلیم۔ یہ انہوں نے نظر مانی۔ اب دیکھیے، نظر ماننے کا طریقہ آپ ان سے سیکھ لیجئے قرآن پاک سے، کہ منت ماننا غلط نہیں ہے، لیکن منت ماننا کیسے ماننی چاہیے، کہ میں یا اللہ آپ کے لیے یہ منت کر رہی ہوں کہ آپ کی راہ میں اتنے پیسے دوں گی، یا آپ کے راستے میں کسی کی مدد کروں گی، یا میں آپ کے بندوں میں سے کسی کو پیسے دوں گی، یا کھانا، یا آپ کی راستے میں کسی کو بھوکے کو کھانا کھلاؤں گی، کسی کا قرضہ اتار دوں گی، کسی نیڈی فیملی کی لڑکی کی شادی کر دوں گی، یا کسی کو پیسے دے دوں گی، واٹ ایور جو بھی ہے، یا پھر اپنے پیسے نہیں دے سکتے تو جسمانی مدد کر دیں، جس طریقے سے بھی۔ جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگیں کہ اے میرے رب، مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں اللہ سے کہ وہ جو ہے میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بات کر رہی ہیں اللہ سے، کہ مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تو معلوم ہے کیا پیدا ہوا ہے، اور وہ لڑکا اس لڑکی کے برابر نہیں ہے، وہ لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہے۔ ظاہر ہے لڑکے کو مسجد کی نظر کرنا ایزی، مگر لڑکی تو میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور اس میں تم کو اور اس کی اولاد کو تمہاری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا اور اپنی نظر پوری کی، بس ان کو ان کے رب نے حسن قبول کے ساتھ قبول کیا۔ دیکھیں، منت کرنا اور پھر منت کو پورا کرنے کا طریقہ آیت نمبر 35، 36، 34 یہاں سے آپ لیں، کہ منت کیسے مانی جاتی ہے اور کیسے پوری کی جاتی ہے، جو قرآن میں طریقہ ہے۔ بس کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منت مانگنے کے الفاظ اور منت پوری کرنے کے الفاظ۔ اللہ نے اس کو اس کے رب نے حسن قبول کے ساتھ قبول کیا، اور ان کو بہترین طریقے پر پرورش کیا، اور زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس عمدہ مکان میں آتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، اور کہا کرتے اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ وہ کہتی کہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بلا شبہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، تو مجھے بھی خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی سی اولاد عنایت فرما، انکا سمیع الدعا۔ اس کا مطلب ہے کہ بے شک آپ دعا سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے ان سے پکار کر کہا جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، حضرت زکریا، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو کلمہ اللہ کی تصدیق کریں گے، مقتدی ہوں گے، اور اپنے نفس کو لذات سے روکنے والے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے شائستہ نبی بھی ہوں گے۔ یعنی جب حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس یہ کھانے آتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ دیتا ہے، تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑی ہستی، مطلب اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ تو پھر اللہ سے انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی، اور ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خوشخبری دی گئی حضرت زکریا کو، جس وقت وہ نماز پڑھے تھے، یعنی ایون وہ حالت نماز میں تھے، تب ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے پاس لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھ کو تو بڑھاپا آ چکا ہے، اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کرنا تو پھر ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔
زکریا نے عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیں، یعنی کیسے پتہ چلے گا بیوی بانجھ ہے، میں اتنا بوڑھا ہوں، نشانی بتا دیں۔ اللہ نے کہ کیسے پتہ چلے گا میری بیوی، مطلب میں باپ بننے والا ہوں، میری بیوی پریگنٹ ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری نشانی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے، صرف اشارے کے سے بات کر سکو گے، اور اپنے رب کی بکثرت یاد کرو اور تسبیح کرو، دن ڈھلے اور صبح بھی، یعنی دن میں بھی، اور دن ڈھلے کا مطلب ہے مغرب سے لے کے بعد تک بھی، اور صبح بھی، یعنی دن اور رات میں۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بلا شبہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے چنا ہے۔ فرشتوں نے حضرت مریم سے یہ بات کہی کہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے اور جہان کی عورتوں میں سے، دنیا جہان کی عورتوں میں سے آپ کو چنا ہے۔ اے مریم، فرما برداری کرتی رہو اپنے رب کی، اور سجدہ کیا کرو اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ قصے غیب کی خبریں ہیں، ہم یہ آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ہم یہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں، آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے تو اس وقت جب وہ قرآ کے طور پہ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے، ان سب میں کون مریم کی کفالت کرے گا؟ اور نہ اس وقت موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یعنی حضرت مریم کی اماں نے جب حضرت مریم کو مسجد میں اپنی منت پوری کرنے کے لیے چھوڑنے کا کیا، تو اس وقت جو واقعات ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے کہ ڈرائنگ ہوئی تھی۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے، اس کا نام اور لقب عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ پہلے سے جو ہے جب ان کو پریگننسی کی خبر دی گئی تھی تبھی ان کا نام حضرت عیسیٰ کا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم کو بتا دیا تھا، جو باوقار ہوگا دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور مقربین اللہ میں شمار ہوگا، اور وہ گہوارے میں ہی لوگوں سے کلام کرے گا۔ گہوارے کا مطلب کیا ہے؟ گود میں، یعنی جب وہ دودھ پیتا بچہ ہوگا، نیو بورن ہوگا، تبھی وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم کو پہلے ہی بتا دی، اللہ کے حکم سے اللہ نے بھجوایا یہ میسج، اور وہ گہوارے میں ہی لوگوں سے کلام کرے گا اور بڑی عمر میں بھی، یعنی بڑا ہو کر کے بھی، اور شائستہ لوگوں میں شمار ہوگا۔ حضرت مریم بولی اے میرے رب، مجھے کس طرح میرا بچہ ہوگا جبکہ مجھ کو تو کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا ویسے ہی بلا مرد کے ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ نے سیم یہی بات کس سے کہی تھی؟ حضرت زکریا سے۔ اب حضرت مریم کو سیم کہہ رہے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتا ہے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کو آسمانی کتابیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، آسمانی کتابیں، حکمت کی باتیں، خصوصاً تورات اور انجیل سب سکھا دے گا، اور ان کو اپنا، اب دیکھیں، حالانکہ تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں سکھائی جائیں گی ان کو، اور اللہ ان کو آسمانی کتابیں، حکمت کی باتیں، خصوصاً تورات اور انجیل سب سکھا دے گا، اور ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا، کیونکہ اس وقت تو صرف بنی اسرائیل تھے نا، ابھی کرسچنز نہیں تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان کو اپنا رسول بنا کر تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گا کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، میں مٹی کے گارے سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں اندر پھونک مار دیتا ہوں، پھر وہ اللہ کے حکم سے جاندار پرندہ بن جاتا ہے، اور میں پیدائشی اندھے کو اچھا کر دیتا ہوں، اور جذام کے بیمار کو میں شفا دیتا ہوں، ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اللہ ہی کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم کو بتا دیتا ہوں جو اپنے گھروں میں تم کھانا کھا کر آئے ہو، اور جو تم گھروں میں رکھ کر آئے ہو وہ بھی بتا دیتا ہوں میں تمہیں۔ بلا شبہ ان میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے اگر تم ایمان لاؤ۔ اس کے اوپر آپ ہیڈنگ لکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل فور بنی اسرائیل،
قرآن، آیت نمبر 49۔ اچھا، میں اس کتاب تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، یعنی بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تھی، اس لیے میں آیا ہوں بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھیں اور حلال کر دوں، یعنی کچھ چیزیں جو تورات میں حرام تھیں ان کو میں حلال کر دوں، اور تمہارے رب کی طرف سے میں تمہارے پاس دلیل نبوت لے کر آیا ہوں، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے، تم سب کا بھی رب ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ ان میں سے کچھ نے انکار کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کون ایسے آدمی ہیں، یہ کون ایسے لوگ ہیں میرے کون ایسے لوگ ہیں جو میرے پروردگار، جو میرے مددگار بن جائیں۔ ان کو کہتے ہیں حواری، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے نا، حواری تھے، صرف اللہ کے لیے۔ یعنی حواری کا مطلب کیا ہے؟ جو میرے ساتھی، سپورٹر، مددگار، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ صحابہ تھے، تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہیں جو میرے مددگار بن جائیں صرف اللہ کے لیے، یعنی میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان احکامات پر جو آپ نے نازل فرمائے اور پیروی کی رسول کی، ان کے تو ہمیں ان کے ساتھ لکھ دیں تصدیق کرنے والوں میں۔ یہ حواریوں نے کہا، اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیریں کی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی جو اگینسٹ پیپل تھے، اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ تم غم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت پر وفات دوں گا، اس وقت میں تم کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کر دیتا ہوں جو منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا آسمانوں پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا جو قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تم کو اپنے وقت پر وفات دوں گا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور پھر ان کو وفات ملے گی، تو اللہ اس وقت میں تم کو اپنی طرف اٹھائی لیتا ہوں اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، تمہارا کہنا ماننے والے نہیں ہیں۔ میں قیامت تک ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو تمہارے منکر ہیں۔ پھر تم سب کی واپسی میری طرف ہوگی تو میں تمہارے درمیان عملی فیصلہ کروں گا ان باتوں میں جس میں تم باہم اختلاف کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو تمہارا انکار کرتے ہیں ان کو میں قیامت تک غالب رکھوں گا۔ آج بھی کرسچینٹی غالب ہے، بس جو اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے تو ان کو سخت سزا دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جو مومن تھے انہوں نے نیک کام کیے تھے تو ان کو ان کے ایمان اور نیک کاموں کے ثواب ملیں گے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیو آیات رہ گئی ہیں بس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تم کو اللہ کے آیات اور حکمتوں سے بھری ہوئی نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ نے آدم کا قلب پہلے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا انسان ہو جاؤ، وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام والدین کے بغیر پیدا ہوئے تھے، اللہ نے مٹی سے بنایا اور روح پھونکی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والد کے بغیر۔ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں مت ہونا۔ بس آپ کے پاس قطعی علم آ جانے کے بعد بھی جو شخص آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے گا، حجت کا مطلب ہے یہ لڑائی جھگڑا یا ڈس اگریمنٹ کرے گا، تو آپ فرما دیجئے۔ کون فرما دیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آ جاؤ تم اور ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو، پھر ہم سب مل کر خوب دل سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی جو اوپر کی آیتوں میں مذکور ہے، یعنی جو بتایا گیا ہے، قصص کا مطلب ہے جو قصہ بتایا گیا، بے شک یہی جو اوپر کی آیتوں میں قصص ہے وہی ہے سچی باتیں،
اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ کے، اور بلا شبہ اللہ ہی ہے غلبہ پانے والا اور وہی حکمت والا ہے، یعنی وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیتیں جو ہیں 62 تک، 63 تک، 50 53 سے لے کے 63 تک، نہیں 54 سے 60، 54 سے 63 تک، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھانے والی آیت۔ اور اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو شبے میں ہیں اور جو ان کے منکر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو میں قیامت تک غالب رکھوں گا۔ تو آپ کو فیصلہ سنائی دے گی اللہ کا، اب سوال کوئی نہیں ہے۔ یہ والی آیت تو کبھی کسی نے پڑھی بھی نہیں، نہ سمجھی ہے۔ اچھا، اب آخری آیتیں ہیں فیو۔ آیت نمبر 64، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب۔ یہ لو، یہ تو آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں برابر اور مشترک ہے۔ مسلم کا مطلب ہے عبادت کرنے میں۔ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، یعنی یہ جو عبادت کرنے والی بات ہے یہ آپ فرما دیجئے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فرما دیجئے اہل کتاب کو کہ اللہ کے سوا رب نہ بنائیں، پھر اگر وہ حق سے منہ موڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے اس اقرار کے گواہ ہو، ہم تو مانتے ہیں۔ یعنی اب تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو بھائی، ہم تو یہی مانتے ہیں۔ اے اہل کتاب، آیت میں دیکھیے کیا ہے، یا اہل الکتاب۔ آیت نمبر 65 میں بھی اہل الکتاب اور 64 میں بھی اہل الکتاب۔ اے اہل کتاب، تم کیوں حجت کرتے ہو، یعنی کیوں ڈس اگریمنٹ کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے زمانے کے بہت عرصے کے بعد ہی نازل ہوئی تھی؟ کیا آپ پھر سمجھتے نہیں ہو؟ ہاں، تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے۔ حجت کا مطلب ڈس ایگری کر چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی، تو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم جس کے بارے میں واقف ہی نہیں ہو؟ اللہ تو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، البتہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کو فالو کیا، اور یہ نبی ہیں اور یہ ایمان والے بھی ہیں، اور اللہ تو ہے ہی ایمان والوں کا حامی۔ حامی کا مطلب کیا ہے؟ حمایت کرنے والا۔ یہاں پر ہے واللہ ولی المؤمنین، ایمان رکھنے والوں کا اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، آیت 68۔ آیت 69 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے بعض، ورڈ اہل کتاب کو آیت میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اہل کتاب میں سے بعض لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ تم کو دین حق سے گمراہ کر دیں، اور وہ کسی کو بھی گمراہ نہیں کر سکتے مگر وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر آیت نمبر 70، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیت سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود شہادت دیتے ہو؟ پھر آیت 71 میں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کو کیوں مخلوط کیے ہوئے ہو؟ مخلوط کا مطلب کیا ہے؟ غلط ملت، غلط ملت۔ حق اور باطل، یہ دو ورڈز جو ہیں قرآن میں آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اس آیت میں بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، 81 ہے، 71 ہے، اور اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ ورڈ ہے یا اہل الکتاب،
لما تلبسون الحق بالباطل، یعنی اہل الکتاب تم لوگ کیوں بھائی، کیوں حق اور باطل کو مکس کیوں کر دیتے ہو؟ یعنی گند اور اچھا کیوں، سچ اور غلط، جھوٹ اور صحیح، ان کو کیوں غلط کر دیتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک۔ اہل کتاب میں سے بعض نے کہا کہ تم اس پر جو مسلمانوں پر اترا شروع دن میں ایمان لاؤ اور آخر دن میں انکار کر دو، عجب کیا شام کو پھر جاؤ۔ یعنی دن شروع ہو تو ایمان لے آؤ، اور دن ختم ہو تو انکار کر دو، اور شام کو پھر جاؤ۔ تم کسی کے سامنے سچے دل سے اقرار مت کرنا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا، تم کسی کے سامنے سچے دل سے اقرار مت کرنا مگر اسی کے سامنے اقرار کرنا جو تمہارے دین کا فالوور ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی یہ چیز مل رہی ہے جو تم کو ملی تھی، یا یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ تم پر غالب آ جائیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہیں عطا فرما دیں، اور اللہ تو واسع علیم ہے، وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ اللہ ہی خاص کر دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں اپنی رحمت سے، وہ اللہ ہی ہے فضل والا۔ اے مخاطب، بعض اہل کتاب میں ایسا بھی ہے کہ تم اگر اس کے پاس انبار کا انبار مال بھی امانت رکھ دو گے تو وہ مانگتے ہی اس کو تمہارے پاس لا کے رکھ دیں۔ انہی میں سے ایسے بھی ہیں، تم اگر ایک دینار بھی امانت رکھو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کریں۔ یعنی کچھ امانت دار بھی ہیں اور کچھ خیانت کرنے والے بھی ہیں، مگر جب تک تم اس کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ یہ امانت کا ادا نہ کرنا اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال میں کوئی الزام نہیں ہے۔ وہ اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں جبکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ الزام کیوں نہ ہوگا؟ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ متقیوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بلا شبہ وہ اللہ کے عہد پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا معاوضہ لے لیتے ہیں اور ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور نہ ان کو اللہ کے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوگا، نہ ان کو اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوگا، نہ قیامت کے دن ان کو محبت کی نظر سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اپنی زبانوں میں کتاب پڑھتے وقت کجی دکھاتے ہیں، نقص دکھاتے ہیں، تاکہ تم ملائی ہوئی چیز کو بھی کتاب ہی کا جز سمجھو، جبکہ وہ کتاب کا جز نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ یا مطلب اللہ کے پاس سے ہے، جبکہ وہ اللہ کے پاس کسی طرح نہیں ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی سوچ سمجھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی بشر سے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اور اللہ کو چھوڑ دو، لیکن کہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اس لیے کہ تم پڑھتے ہو۔ نہ یہ حکم دے گا کہ فرشتوں کو، نبیوں کو رب بنا لو، وہ تم کو کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یعنی جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو تم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم کیوں دے گا کہ نبیوں کو رب بنا لو؟ جب اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں کتاب علم تم کو دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے تصدیق کرنے والا اس بات کا جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر یقین رکھنا۔ یعنی دوسرا اب کوئی رسول آ گیا انہی کے زمانے میں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، تو اس کی حمایت کرنا۔ اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کیا اس پر میرا عہد قبول کیا؟ وہ بولے ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا، میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ جو اس کے بعد بھی پھر جائیں تو وہ پھر بدکار ہیں۔ کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا دوسرے دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ سب اسی کے فرما بردار ہیں، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، چاہے خوشی سے یا زبردستی سے اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اسی طرح کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری، جو صحیفے حضرت ابراہیم پر اترے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد پر اترے، جو کتابیں موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء پر اتری ان کے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، اس سے ہرگز
قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ کس طرح ان لوگوں کو ہدایت بخشے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو جائیں، بعد اس کے کہ گواہی دی کہ رسول برحق ہے، اور بعد اس کے کہ دلیلیں بھی مل گئیں، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ جو مرتد ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی بہت لوگ ایسا کرتے تھے، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنتیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہوگا نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو اس کے بعد تائب ہو جائیں، یعنی الا الذین تابوا، سب، چلو مرتد ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اگر اس کے بعد پھر توبہ کر لیں اور حالت اپنی درست کر لیں، صرف توبہ نہیں کریں، حالت اپنی درست کریں، یعنی اصلح، کریکشن بھی کر لیں، تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے، ایسوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور یہ گمراہ ہیں۔ بے شک جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، وہ اگر نجات چاہیں، بدلے میں زمین بھر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور کوئی مدد نہیں کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ہمارا تیسرا پارہ ختم ہوا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہر لفظ صحیح، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ جو بھی کہنے سننے پڑھنے میں کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی ہو، اسے اپنی قدرت سے معاف فرما دیجئے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیجئے، اور